السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شمع الفت ناول کی دنیا میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو چلو کہانی کا اگلا حصہ سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کیجئے کہانی سن کے۔ رات کے کھانے پر گھر کے تمام افراد ٹیبل پر موجود تھے۔ روحان بس پلیٹ میں ہی چمچ گھما رہا تھا، کھانے کا اس کا ذرا من نہیں تھا۔ داجی اپنی بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے ہنکار بھرا تھا تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ روحان کے باہر جانے سے پہلے ہم اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ واو داجی، روحان کے تو ڈبل فائدے، زارون نے روحان کی طرف دیکھتے کہا اور آخر میں ایک آنکھ دبائی۔ شٹ اپ، روحان نے اسے ہلکی آواز میں ڈپٹا۔ داجی مسکرائے تھے اس کی بات پر، پھر بولے تھے، ہم نے روحان کا زویا کے ساتھ رشتہ طے کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے یعنی جمعہ کے دن ان کا نکاح ہے۔ آپ لوگ تیاریاں کرو نکاح کی۔ داجی اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئے تھے۔ زویا کو تو اپنا نام سن کر جیسے شوق سا لگا اور پھر نکاح، اس کے جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس نے پہلے روحان کی طرف دیکھا جو اسے خونی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اب اسے دوپہر میں اس کے غصہ کرنے کا اور لڑنے کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیر بیٹھا نہ جا سکا اور فوراً اٹھ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ اسے بھاگتا دیکھ سفینہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ داجی بھی اٹھے تھے، اپنے کمرے کی طرف چل دیے، جبکہ زرتاج اور روحا کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ پہلے وہ بھی شوق ہوئی تھی، پھر وہ دونوں پھر اٹھ کے زویا کے پیچھے چل دی۔ اب ٹیبل پہ صرف عالم، سیما اور روحان زارون بیٹھے تھے۔ زارون اب بھی داجی کی کہی باتوں پہ شوق سا تھا، جبکہ روحان غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے، میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا، ایک کمزور سی دلیل دی تھی روحان نے۔ بس روحان، بہانے مت بناؤ۔ وہ طیش میں آئے، اپنے بیٹے کو سمجھا دو ورنہ پھر سمجھوں گا میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ آخر میں سیما کی طرف دیکھ کر بولے تھے اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ روحان بھی کرسی کو ٹھوکر مارتا وہاں سے چلا گیا۔ سیما رونے لگ گئی تھی۔ سفینہ بھی زویا کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ زویا کو روتا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ زویا، تم رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ وہ اسے گلے لگائے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ ماما، یہ داجی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، انہوں نے تمہارا رشتہ روحان کے ساتھ طے کر دیا ہے، مگر ماما، روحان بھائی ہے، ان سے نکاح نہیں کروں گی، میں نے انہیں ہمیشہ بھائی ہی سمجھا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ چپ بیٹا، یہ داجی کا فیصلہ ہے۔ عالم بھائی نے اتنے مان سے تمہارا رشتہ مانگا تھا، میں انکار نہیں کر سکی۔ روحان اچھا بچہ ہے۔ سفینہ اسے اپنے ساتھ لگائے پیار سے بولی۔ مگر ماما، وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کے منہ سے تو اب الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ زویا، کیا ہو گیا؟ تم کون سا رخصت ہو کر ہم سے دور جا رہی ہو؟ ہمیشہ میرے پاس رہوں گی، میرے آنکھوں کے سامنے۔ زرتاج اور روحا ان کے پیچھے کھڑی تھی، ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ بھاگ کر آ کر دونوں نے زویا کو گلے سے لگا لیا تھا۔ واو زویا اپی، تم میری بھابھی بننے جا رہی ہو، اور دو تین اس کے گال پہ کس کرتے کہا تھا۔ روحا نے سفینہ بیگم مسکرا دی تھی انہیں دیکھ کر۔ اچھا سمجھاؤ اسے، ایسے روتے نہیں ہیں، اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ واو آپی، کتنا مزہ آئے گا، اب ہم ننند بھابھی ہوں گے۔ روحا بھی اس کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی اور زویا کا سر شرم سے جھک گیا۔ زرتاج فوراً بولی، اوف زویا، تم بلش کر رہی ہو۔ زری اور روحا کے قہقہے بلند ہو گئے تھے۔ روحان ساری رات اپنے دوست فیصل کے فلیٹ میں رہا تھا، صبح 10 بجے گھر آیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو ہال میں سب بڑے موجود تھے۔ زویا انہیں چائے سرو کر رہی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتے وہاں سے جا رہا تھا جب عالم نے اسے روکا تھا۔
کہاں تھے ساری رات تم؟ عالم جانتے تھے وہ کہاں تھا۔ فیصل سے فون پر وہ روحان کے بارے میں پوچھ چکے تھے، مگر پھر بھی پوچھ رہے تھے۔ زویا کے عالم صاحب کی آواز پہ چلتے ہاتھ رکے تھے۔ مزید ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھ لے۔ ڈیڈ میں فیصل کے گھر تھا۔ رات جب اس کی نظر زویا پر گئی تھی، وہ عالم کو چائے کا کپ پکڑا رہی تھی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ روحان کی آواز نے وہ بمشکل خود کی گھبراہٹ پہ قابو پانے چائے دے رہی تھی۔ بیٹھو بیٹا، چائے پیو، تمہارے ڈیڈ کو پتا تھا تم فیصل کے گھر تھے۔ سیما نے بیٹے کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی تھی اور روحان بیٹھ گیا تھا۔ زویا، روحان کو بھی چائے دو، سیما نے کہا۔ زویا کو تو وہاں رکنا محال ہو رہا تھا، اب چائے دینے کا آرڈر ملا تھا۔ زویا بامشکل خود کی لرزش پر قابو پاتے چائے کا کپ اٹھائے روحان کی جانب بڑھی تھی۔ روحان کے سامنے آتے جھک کر اسے چائے کا کپ اس کے آگے کیا۔ ہلکا سا ہاتھ ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ روحان اس کا بغور جائزہ لیتے چائے کا کپ تھاما تھا۔ وہ ڈارک بلو کلر کی پلین شفٹ فراک پہنے ہوئے، آدھے سیاہ بال کیچر میں قید، آدھے کھلے، کچھ آوارہ لٹیں چہرے پہ جھول رہی تھی۔ تیکھے نین نقوش، پل میں اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا روحان نے۔ زویا بھی وہاں رکی نہیں تھی، جلدی نکلتی۔ وہاں سے جاتے جاتے اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی اور چہرہ مزید شرم سے لال ہوا تھا۔ روحان، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ عالم نے سوال کیا۔ نو ڈیڈ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ سب مسکرائے تھے سوائے سیما کے۔ انہیں تو روحان کی بات پہ یقین ہی نہیں آیا۔ روحا زرتاج بھی روحان کا اقرار سنا تھا اور زویا بھاگنے کے انداز میں کچن کی طرف آئی تھی اور کچن میں آ کر پھولی ہوئی سانسیں ہموار کرنے لگی تھی۔ زری اور روحا بھی اس کے پیچھے کچن میں آئی تھی۔ روحا نے زویا کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ اف زویا، اپی بھائی بھی مان گئے ہیں، روحا خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ زویا شرم سے لال ہوئی تھی۔ زری شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ یہ دونوں ننند بھابھی مل گئی، ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے۔ زرتاج نے ہانک لگائی۔ تبھی زارون کی انٹری ہوئی تھی۔ وہاں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ کیوں رش لگایا ہوا ہے؟ زارون نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی روحا زارون کے پاس آئی اور پرجوش انداز میں بولی تھی، زی بھائی، ہان بھائی مان گئے۔ زارون کے گلاس میں پانی ڈالتے ہاتھ رکے تھے اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تینوں وہاں سے جا چکی تھی۔ روحان واش روم سے شاور لے کر نکلا تھا۔ زارون کو اپنے کمرے میں انتظار کرتا پایا تھا۔ کیا ہوا زی، تم یہاں؟ روحان بھی اس کے سامنے کرسی پر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ روحان، کیا تم واقعی راضی ہو زویا سے نکاح کے لیے؟ رات تو تم بہت غصے میں تھے، بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ہاں، مگر تم بھول گئے شاید ڈیڈ نے رات کو کیا کہا تھا۔ اگر میں یہ نکاح نہیں کروں گا تو وہ سمجھیں گے کہ ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ زارون اٹھ کے ان کے پاس آیا تھا۔ اس لیے مان گئے؟ ہاں تو اور کیا کرتا۔ آج وقت اور فیصلہ میرا نہیں، مگر کل وقت بھی اور فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اور آج نکاح کا دن بھی آ پہنچا۔ شاہانہ عالم کی بہن بھی آئی تھی، جو باپ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اتنی اچانک نکاح رکھ لیا۔ آپ بتا دیتے، میں ہم سے مشورہ تک نہیں کیا۔ سیما کی بہن شینا بھی بس نکاح کے موقع پہ ہی آئی تھی۔ نکاح کا مرحلہ شروع ہوا۔ زویا اپنے کمرے سے تیار ہو کر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ وہاں روحا اور زری بھی موجود تھی۔ کمرے میں نکاح خواہ کے ساتھ عالم اور یوسف صاحب زارون داخل ہوئے تھے اور نکاح شروع ہوا۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہوا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ 24 سالہ روحان آف وائٹ کلف دار قمیص شلوار میں بلیک واسکٹ پہنے، کالے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ صوفے پر بیٹھا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا پھر رہا تھا۔ سیما نے تو اس کی نظر بھی اتاری تھی، وہ لگ بھی بہت پیارا تھا۔ پھر سامنے سے سجی سوری دلہن بنی، نیچرل لائٹ میک اپ، پنک کلر کے پیروں تک آتی فراک پہنی، زری اور زویا کے درمیان سہج سہج چلتی آ رہی تھی کہ جیسے اس کے چہرے پر روحان کی جیسے اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو نظر ٹھہر سی گئی۔ وہ چلتی چلتی اس کے سامنے کھڑی کوئی اپسرا ہی لگی۔
وہ اپنے ہوش تب آیا جب فیصل نے اسے کہنی ماری تھی، تیری یہ۔ فیصل نے شرارت سے کہتے ایک آنکھ دبائی۔ وہ کڑ کے رہ گیا تھا اور اسے گھور کے دیکھا تھا اس کے مذاق پہ۔ زویا کو اس کے ساتھ بٹھایا گیا تھا، وہ فاصلہ قائم کیے اس سے کچھ دوری بنائے بیٹھا تھا اور فوٹو سیشن کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ پر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کر تصویر بناتا تو اسے اور کھسکنا پڑتا۔ زویا کی طرف اسے ایسے جو 1 فیٹ کا فاصلہ بنائے بیٹھا تھا تو 1 انچ کا بھی نہیں رہا تھا اور اس کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ اس کے لمس، اس کے وجود سے اٹھی بھینی بھینی سی کلون کی خوشبو دے زویا اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر مقابل سپاٹ چہرہ لیے ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا تھا۔ زارن گلے میں کیمرہ ڈالے کیمرہ مین بنا ہوا تھا، سب کی پکس بنا رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ 22 سال کا بہت پرکشش اور ہینڈسم نوجوان تھا۔ روحا اور زری محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ گولڈن کلر کی سیم فراک پہنے پریاں لگ رہی تھی۔ گولڈن کلر ان کی گوری رنگت میں کافی جچ رہا تھا۔ ان میں بس 3 سال کا فرق تھا، مگر انہوں نے اپنی دوستی میں یہ فرق مٹا دیا تھا۔ زرتاج 15 سالہ اور زویا 13 سال کی تھی۔ زرتاج صحت مند سی بھری سی جسامت اور روحا زویا کی طرح دبلی پتلی سی۔ زارن پکس بنا رہا تھا، اب باری زری کی آئی تھی۔ وہ زویا کے پاس بیٹھی تھی پوز بنا کے مگر وہ پکس نہیں لے رہا تھا۔ ایک نظر کیمرے کو دیکھا تو کبھی سامنے۔ زارن یہ کیا کر رہے ہو؟ عالم بولے تھے۔ زارن کیمرے کو ٹٹولتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا، پتہ نہیں ڈیڈ کیمرہ خراب ہے یا زری موٹی ہے۔ کیمرے میں اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جب بھی کیمرہ سامنے کرتا پکس بنانے کے لیے صرف مشکل سے اس کا چہرہ ہی کیمرے میں آ پاتا ہے۔ اس کے اس مذاق پہ سب ہنستے تھے تو زری کو آگ لگی تھی۔ دفع ہو جاؤ، مجھے نہیں بنانی پکس۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی تو عالم کی آواز پر رکی تھی، بیٹھو بیٹا، بناؤ تم تصویریں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی صحت مند ہے، موٹی نہیں۔ وہ پھر سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی، زویا کے حصے کا کھانا بھی یہ خود کھا جاتی ہے، اسی لیے تو وہ چھوٹی رہ گئی اور یہ بھینس کی طرح پھول گئی۔ زارن پھر اس کا مذاق اڑانے اس کی پک لی تھی۔ عالم صاحب نے اسے پھر ڈپٹا تھا۔ روحان تو اٹھ کر اپنے روم میں آیا، بہت تھک چکا تھا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آیا تھا۔ اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر سیڑھیوں سے نیچے اترتے وہ اسے سامنے ہال میں ان تینوں کو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا کہ اب بھی فوٹو سیشن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ زویا بیچاری تھکن سے برا حال تھا، مگر روحا اور زری تھی جو اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ چینج کرنا چاہتی تھی مگر وہ دونوں اسے جانے نہیں دے رہی تھی اور زارن فوٹوگرافر کا کام کر رہا تھا۔ روحان ان کی یہ کارروائی کب سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی دھاڑ پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ سب کی سٹی گم ہو گئی اور سب ادھر ادھر کھسک گئے تھے سوائے زویا کے، کیونکہ زویا کا روم کا راستہ وہاں سے جاتا تھا جہاں وہ کھڑا تھا، وہاں سے جانا تھا۔ کیا ہوا مسز، تمہارا جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ وہ دونوں ہاتھ باندھے اس سے گویا ہوا تھا۔ زویا کی تو مارے شرم سے جھکی ہوئی نظریں ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنا بھاری جوڑا کو سنبھالتی چھن چھن کرتی اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک اور پائلوں کی چھن چھن خاموش ماحول میں ایک سرور سا تھا۔ جب تک وہ اپنے کمرے میں بند نہیں ہوئی تب تک اسے یہ آواز سنائی دیتی رہی، اور روحان اب کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ کافی کون بنا کے دے گا۔ ماما بھی سو گئی ہے، سرونٹ بھی کوارٹر میں چلے گئے، اور جو بنا کے دے سکتی تھی اس سے تو انا کی جنگ چھڑ چکی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں آئی تو آنسو اس کے رخسار بھگونے لگے تھے۔ اس نے اپنا آپ بے مول سا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اسے روکے گا، اس سے باتیں کرے گا، اس کی تعریف کرے گا۔ شاید مہمانوں کے سامنے موقع نہیں ملا، مگر ابھی اسے اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر آئی تھی، اس نے روکا تک نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید اس کی بھی وہی فیلنگز ہو جو اس کی تھی۔
واش روم سے فریش ہو کر باہر آئی تھی، اب خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال بنا رہی تھی، خود کو آئینے میں دیکھا تو پھر آنسو نکلے تھے۔ آج اس کے لیے ہی تو اتنا سجی تھی، مگر اس نے ٹھیک سے تو دیکھا اب تک نہیں۔ خاموشی سے سفینہ کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی تھی، جو سکون سے اپنا فرض پورا کر کے سو رہی تھی۔ اس کا تھکا دینے والا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اگلے دن روحان نے بتایا کہ 3 دن بعد اس کی آسٹریلیا کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ تم تو 8 دن بعد جانے والے تھے، تو یہ 3 دن بعد کیوں؟ عالم روحان سے پوچھ رہے تھے۔ آواز میں سختی تھی۔ سب بڑے اس وقت ہال میں بیٹھے تھے اور روحان کی کلاس لگی ہوئی تھی۔ 8 دن بعد جاؤ یا 3 دن بعد، آپ لوگوں کی تو بات میں مان چکا ہوں، اب آپ لوگ میری بات مان لیں، وہ بھی سنجیدگی سے بولا تھا۔ سب خاموش ہوئے تھے اس کی بات پہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، بات تمہاری ٹھیک ہے، یوسف صاحب بولے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ روحان نے انہیں گلے لگایا تھا۔ پلیز مام، ایسے رو مت۔ کیوں نہ رو؟ تم اتنی دور جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر یوں۔ مام، میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، ٹکٹ ہی پرسوں کی مل رہی تھی، ورنہ بہت دیر سے فلائٹ ملیں گی، اس لیے جلدی جا رہا ہوں۔ روحان نے جان بوجھ کر اپنی سیٹ پہلے والی کینسل کر کے اگلے والی کی 3 دن پہلے کی کروائی تھی۔ وہ اب مزید رک نہیں سکتا تھا۔ داجی تو دن تو جیسے پر لگا کے اڑ رہے تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزار رہا تھا، سب میں موجود بیٹھا ہوتا تھا۔ زویا بھی وہاں سب کے ساتھ ہوتی تھی، مگر ایسے اگنور کرتا جیسے وہاں ہو ہی نہیں، جیسے اس کے لیے کوئی اجنبی ہو۔ وہ جا رہا تھا، سب اس سے مل رہے تھے، سب کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ پہلی بار کہیں دور جا رہا تھا لمبے عرصے کے لیے۔ زویا چھت پہ کھڑی اسے اوپر سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے ملنا تو تھا نہیں، پھر اس کے سامنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سب کو خدا حافظ کہہ کر ہاتھ ہلاتا گاڑی میں بیٹھتے وقت روحان کی نظریں اوپر چھت کی طرف اٹھی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اسے زویا کا گمان ہوا تھا۔ سر جھٹکتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ زویا روحان کو سر اٹھاتا دیکھ کر فوراً سے نیچے چھپی تھی، کہیں وہ اسے دیکھ نہ لے۔ زارون روحان کو ایئرپورٹ اکیلا چھوڑنے جا رہا تھا۔ زارون گاڑی چلا رہا تھا، روحان فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا تھا، ساتھ میں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ بھائی، اب تو آپ سے 3 سال بعد ہی ملاقات ہوگی۔ شاید۔ روحان سامنے دیکھتا بس اتنا ہی بولا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ زارون نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں تبھی پاکستان آؤں گا جب یہ زویا کا ہار میرے گلے سے اتار دیا جائے گا، تبھی میں آؤں گا، ورنہ نہیں، شاید کبھی بھی نہیں۔ روحان کا چہرہ سپاٹ تھا، جبکہ زارون تو حیران ہوا تھا اس کی باتوں پہ۔ اب ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچ سکتا میں ایسا؟ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا، اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تمہیں اپنا کوئی خواب پورا کرنا ہو اور تم سے اس کے بدلے میں کوئی بڑی قربانی مانگی جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ الٹا اس سے سوال پوچھ رہا تھا اور زارون بس خاموش رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اس کا کیا جواب دے۔ روحان کی جانے کے بعد سب اداس ہو گئے تھے، گھر سونا سونا سا لگ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ روحان نے آسٹریلیا پہنچ کر اپنی خیریت کی اطلاع دے دی تھی۔ روحان کو گئے ابھی 1 ماہ گزرا تھا کہ یوسف صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ایک دن ان کی بہت طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال لے جایا گیا، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ملک ویلا پر ہر کوئی سوگوار تھا، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا یوسف صاحب ان میں نہیں رہے، انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ زویا اور زری کو لگا جیسے وہ صحیح معنوں میں اب یتیم ہوئی ہیں۔
یوسف صاحب نے انہیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، وہ ان سے اتنا پیار کرتے تھے۔ روحان نہیں آ سکا تھا، عالم صاحب نے بھی آنے سے روک دیا تھا۔ وہ ہے یہاں سب کے ساتھ، وہ بس ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ روحان اپنے دادا سے ناراض ضرور تھا، مگر ان کے لیے اس کے دل میں محبت بھی تھی، اس لیے دادا جی کو معاف کر دیا تھا دل سے، تاکہ ان کے آگے آسانی ہو سکے۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزرتا رہا۔ 3 سال گزر گئے تھے، روحان کی واپسی کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے روحان کی واپسی پر جلد ہی زویا کی رخصتی کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ زارون جانتا تھا روحان نہیں آنے والا ہے، کیونکہ اس کی کئی بار اس ٹاپک پر بات ہو چکی تھی، مگر اس کا ہمیشہ سے ہی ایک ہی جواب رہا، وہ اپنے فیصلے سے اپنے باپ عالم صاحب کو بھی آگاہ کر دے گا کہ وہ زویا سے علیحدگی چاہتا ہے، اسی صورت اس کی واپسی ممکن ہے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلا تھا، سیما کا رویہ سفینہ کے ساتھ لیا دیا ہی تھا، زویا کو بھی وہ بات سنانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کا بیٹا اس سے دور ہے، گھر کی کاموں کی بھی ذمہ داری اس پہ ڈال دی تھی کہ وہ اس کی گھر کی بہو ہے، سب کچھ اس نے ہی سنبھالنا ہے۔ کچن میں کے کاموں میں لگائے رکھتی اور اپنی خدمتیں بھی کرواتی۔ زویا سب کام چپ چاپ کر لیتی تھی۔ سفینہ بھی اسے اپنی ساس کی باتیں ماننے کی تلقین کرتی تھی۔ عالم صاحب کا اس سے شفقت والا رویہ ہی رکھتے تھے۔ شوہر جس نے پلٹ کر پوچھا تک نہ تھا، جب اس کا فون آتا تو سب سے بات ہوتی، مگر وہ اس کا بھول کر نہ پوچھتا تھا۔ اپنی بے قدری پر دل خون کے آنسو ہوتا تھا، مگر کرے بھی تو کیا، جو دھڑکتا بھی اس کے نام پہ ہے۔ نکاح کے 2 بول نے اس کے دل میں اس کے شوہر کی محبت پیدا کر دی تھی، مگر وہ ستمگر ظالم بنا بیٹھا ہے، اس کی جان لینے پر تلا ہے۔ اس کی دوری اس کی جان بھی تو لے رہی تھی، سلو پوائزن کی طرح۔ اتنے لوگوں میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتی، چپ چپ کر رونا۔ سفینہ سے اپنی بیٹی کی حالت مخفی نہ تھی، آخر ماں تھی، اس کی خاموشی ہی اس کے دل کا حال بیان کر دیتی تھی۔ زرتاج اور روحا کی دوستی بھی وقت کے ساتھ مزید گہری ہو گئی تھی۔ دونوں کا روم ایک ہی تھا۔ روحا کا کالج اسٹارٹ ہوا تھا، زرتاج کی یونیورسٹی۔ زارون کی یونیورسٹی میں ہی اس کا ایڈمیشن ہوا تھا، اور عالم صاحب کے کہنے پر ان کے درمیان جنگ جاری رہتی تھی، اور اب ایک یونیورسٹی ساتھ جانا، زارون کی یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی۔ زارون کو زرتاج سے بیجا بیر ہوا تھا۔ روحان کی باتوں نے اور اپنی ماں کی باتوں نے اسے ان تینوں کے خلاف کر دیا تھا۔ زویا سے وہ کچھ نہ کہتا، رویہ بس لیا دیا ہی تھا، کیونکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ بھلے ہی وہ اسے پسند نہیں کرتا، مگر دل سے اس کے بھابھی قابل احترام ہی تھی۔ سفینہ اس کی چاچی، اس لیے وہ ان کی بھی عزت کرتا، مگر زرتاج کو کسی صورت نہ بخشتا تھا۔ وہ اس کے ہٹ لسٹ میں سب سے آگے تھی، اور زرتاج بھی اپنے نام کی ایک تھی، وہ بھی پورا جواب اسے دھر کے دیتی، اور سفینہ سے ڈانٹ بھی کھاتی تھی۔ دونوں کو ہی چڑھتی ایک دوسرے سے، بیجا ضد، بات بے بات لڑائی، طنز و تیر کے نشتر، روز یونیورسٹی آتے جاتے جھگڑنا، کبھی خود گاڑی سے اتر جاتی تو کبھی زارون اس کو راستے میں اتار دیتا۔ جب بھی وہ گھر اکیلے آتی تو سفینہ اسے ڈانٹ پڑتی تھی، وہ ایسے ہی سمجھاتی تھی۔ جب بھی وہ گھر اکیلی آتی تو سفینہ کی ڈانٹ سے دھلائی ہوتی اس کی، تم پھر اکیلی آئی ہو، کتنی بار کہا ہے زارون کے ساتھ آیا کرو۔ ماما جو اتنی باتیں سنا رہا تھا، کوئی احسان نہیں کرتا مجھ پہ، یہ تایا ابو کی وجہ سے میں اسے جھیل رہی ہوں، تنگ آ گئی ہوں، یونی بھی جانے کا دل نہیں کرتا۔ ہاں تو تم چپ کر جایا کرو، گز بھر لمبی زبان ہے تمہاری، بڑا ہے وہ تم سے، کچھ بھی کہتا ہے تو چپ کر جایا کرو، بس آپ مجھے ہی چپ کرایا کرے، ہر کوئی بس میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ کہتی یہ جا وہ جا۔
सफ़ीना अपना माता पीटती रह जाती। वो रात तक ये खबर आलम तक भी पहुंच जाती और ज़ारुन की क्लास लगती थी। ऐसे करते 6 माह का अरसा बीत गया और दोनों ही बाज न आए। आज फिर ज़ारुन से लड़कर ज़रताज गाड़ी से उतर गई थी और गुंडों के हत्थे चढ़ गई थी। अगर ज़ारुन वक्त पे ना पहुंचता तो। ज़ारुन कमरे में आया, इधर से उधर टहल रहा था। आज जो हादसा हुआ है, अगर ज़रताज की इज्जत ख़राब हो जाती, वो गुंडे उसके साथ कुछ कर देते तो वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। वो उसके चाचू की बेटी है, उसके घर की भी इज्जत है। गुस्से से उसके दिमाग की नसें उभरने लगी थी। फिर अपने दोस्त को फ़ोन किया, उससे कुछ ज़रूरी बातें करके फ़ोन बेड पर फेंक कर वॉशरूम में घुस गया। ज़रताज कमरे में आई तो कमरा खाली था। रोहा अभी कॉलेज से नहीं आई थी। इस बात का शुक्र मनाते वो वार्डरोब से अपना सूट निकालते वॉशरूम में चली गई। काफ़ी देर गर्म पानी से शावर लेने के बाद कमरे से बाहर निकली। अभी भी वो मंज़र उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। ड्रेसिंग के सामने आकर अपना चेहरा देखा। गाल पे नेल पड़ा हुआ था, होठ के किनारे ज़ख्मी थे, बाजू अभी भी दर्द कर रहे थे जैसे अभी भी उनके शिकंजे में हो। अब वो सोच रही थी कैसे ये निशान छुपाया, अगर किसी ने देख लिया तो क्या जवाब दूंगी, और ये इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होगा। इससे पहले कि कोई आता फ़ौरन उसने लाइट ऑफ करके कंबल में दुबक कर लेट गई। रोहा रूम में आई तो सर तक कंबल ताने सोती बनी। रात को सब खाने की टेबल पे मौजूद थे सिवाय ज़रताज के। तो आलम साहब पूछ बैठे, ये ज़री कहाँ है, उसे खाना नहीं खाना? डैड, उसे तो बुखार है इसलिए वो नहीं आई, जवाब रोहा की तरफ से आया था। ज़ोया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। सफ़ीना परेशानी से बोली थी। डॉक्टर के नाम पे ज़ारुन के छक्के छूटे थे। अगर डॉक्टर के पास चले गए तो आज का राज फाश हो जाएगा। अरे मामा, आप परेशान न हो, मैंने मेडिसिन दे दी है, इसे सुबह तक ठीक हो जाएंगी, उसे आराम करने दे। ज़ोया ने सफ़ीना को तसल्ली दी थी। वो अभी होकर आई थी उसके पास से। ज़रताज ने लाइट ऑफ की हुई थी और हल्के ज़ीरो बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा उसे ठीक से नज़र नहीं आया था। ज़ारुन का रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। ठीक है बेटी, ज़री का ख्याल रखना, अगर तबीयत ठीक ना हुई तो सुबह डॉक्टर के को बुला लेंगे। सब बड़े खाना खा कर अपने कमरे में जा चुके थे। रोहा और ज़ारुन टीवी लाउंज में बैठे थे जबकि ज़ोया किचन समेट रही थी। ज़ारुन सोफे के साथ टेक लगाए दोनों टांगे मेज़ के ऊपर किए बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। साथ ही कुछ फासले पर रोहा झोली में कुशन रखे दोनों टांगे ऊपर किए बैठे, एक हाथ में रिमोट पकड़ा था, टीवी पे कॉमेडी शो देख रही थी। क्या बात है, चुप चुप से, कोई टेंशन है? रोहा की बात पे उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक पल के लिए वो सटपटाया था। घर में शांति है, इधर ज़री चुप है, इधर आप, वरना तो इस वक्त कोई तो आप दोनों का ड्रामा देखने को मिल जाता। ज़ारुन ने उसे घूर कर देखा था तो वो मुस्कुरा दी थी, मजाक कर रही थी। इस वक्त वो दोनों बैठी अपना फेवरेट शो देखती होती थी और ज़ारुन उनसे रिमोट छीनकर अपना स्पोर्ट चैनल लगाकर बैठ जाता था और बस फिर वो दोनों बोल रहे होते और रोहा और ज़ोया उनके ये लाइव शो एंजॉय करते। वो उठकर वहाँ से निकल गया। सच में आज उसे भी टीवी देखने का मज़ा नहीं आ रहा था। उसे भी ज़री की चुप्पी अच्छी नहीं लगी थी। सीढ़ियाँ फलांगता वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा, मगर वो ज़री और ज़ोहा के रूम की तरफ बढ़ गया था। पहले नंबर पे ज़ारुन का कमरा था, दूसरे नंबर पे रोहान और सामने तीसरे नंबर पे रोहा और ज़री का कमरा था, जो कि उन दोनों का मुश्तरका था। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो कमरे में
اندھیرا تھا، وہ کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا آدھا سر کمبل سے باہر تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بالکل اس کے قریب آ کر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو واقعی بہت تپ رہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، پھر کمرے سے ہی باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ زویا سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ رہی تھی زری کے لیے دودھ اور ٹیبلٹ لے کر، تبھی اس کی نظر زارون پر پڑی تھی۔ وہ زری کے کمرے میں سے تیزی سے نکلتا اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ زویا کمرے میں آئی تو زری کمبل تانے لیٹی ہوئی تھی۔ زویا نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو ابھی بھی تپ رہا تھا، مگر پہلے سے تھوڑا کم تھا۔ زری اٹھو، دودھ پیو، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔ تایا ابو نے آرڈر دیا، اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو صبح ڈاکٹر کو بلا لیں گے۔ ڈاکٹر کے نام پر زری اٹھ بیٹھی تھی۔ زویا کو ہنسی آئی تھی اس کی حرکت پر، پھر اسے دودھ کا گلاس پکڑاتے بولی، زارون آیا تھا تمہارے کمرے میں؟ پتہ نہیں کب آیا تھا۔ زری دودھ کا گلاس پکڑتی بولی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسے تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ کھانے پہ بھی چپ چپ سا تھا، پھر ٹی وی لاؤنج میں بھی خاموش رہا۔ کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں میں؟ زویا کو کوئی گڑبڑ محسوس ہوئی تھی، اس لیے پوچھے بھی بنا نہ رہ سکی تھی۔ روحا پلیز لائٹ مت آن کرنا۔ روحا جو ابھی روم میں آئی تھی لائٹ آن کرنے والی تھی تو زری کے اس پر نظر پڑی تو فوراً بول پڑی تھی، اوہ سوری، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ روحا بھی پاس آ کر بیٹھی تھی۔ زویا، میں نے پہلے کب زارون کی باتوں کی ٹینشن لی ہے؟ جو اب لوں گی تمہارے سامنے ہی ہے، بخار ہوا ہے۔ زوئی بھابھی، وہ پریشان ہے زری کے لیے، اب اتنا بھی برا نہیں ہے میرا بھائی، روحا ہنستی ہوئی بولی تھی۔ اوکے، ریسٹ کرو اب تم۔ زویا مسکرائی، اس کے بال سہلاتی باہر نکل گئی۔ روحا زرتاش کا کشادہ کمرہ تھا۔ وہ دو خوبصورت سنگل بیڈ پڑے تھے۔ بیبی پنک باربی ڈال والی تھیم سے ان کا کمرہ سجا تھا، جو کہ روحا کی پسند سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ اوکے، گڈ نائٹ، سو جاؤ تم زری۔ روحا اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ زری بھی دواؤں کے زیر اثر تھی، جلد ہی سو گئی۔ زارون اپنے کمرے میں آ کر بستر پہ گرا تھا۔ اسے زری کی حالت دیکھ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ تبھی فون رنگ ہوا تھا۔ ہاں بول، کیا بنا؟ کام ہو گیا باس، وہ لڑکے پکڑے گئے ہیں، سیل میں بند ہیں۔ ان کے خلاف پہلے بھی کافی کمپلینٹس آئی ہوئی تھیں، اب وہ لمبے عرصے کے لیے جیل گئے۔ سہیل، زارون کا دوست، ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جسے زارون نے دوپہر میں کال کر کے ان آوارہ لڑکوں کے پکڑنے کی ہیلپ مانگی تھی۔ اس کا بھائی پولیس میں ایس پی تھا۔ زارون نے 1-2 باتیں کر کے فون سائیڈ پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کے 10 بجے زرتاج کی آنکھیں کھلی تھی۔ اب وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو روحا نہیں تھی، وہ اپنے کالج کے لیے جا چکی تھی۔ وہ اٹھ کے واش روم گئی، گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا، پھر سامنے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ کافی حد تک پہلے سے زیادہ ٹھیک لگ رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ زویا حسب معمول کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ سیما لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ زارون اور عالم جا چکے تھے، گھر میں صرف وہی لوگ تھے۔ سامنے سفینہ چلتے ہوئے زری کے پاس آ کر رکی، پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو میری بچی؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں ماما، پہلے سے کافی بہتر ہوں، زرتاج اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی، جبکہ سیما خاموش بیٹھی رہی۔ زویا، اب زری کے لیے ناشتہ بنا دو، وہ اٹھ گئی ہے۔ سیما نے وہیں سے کھڑے ہو کر زویا کو آواز لگائی تھی۔ میں دیکھتی ہوں ماما۔ زرتاج کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سفینہ نے افسوس سے سیما کی طرف دیکھا تھا، جو ان دونوں سے بے نیاز ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، جس نے ان کی بچی کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس واقعے کو۔ پورا ہفتہ زرتاج یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔
सब बैठे नाश्ता कर रहे थे सिवाय जरताज के। आज भी वो गैर मौजूद थी नाश्ते पर। आलम साहब ने नोट किया था कि सफ़ीना से पूछने लगे, जरताज क्यों नहीं आई आज नाश्ते पे? उसे यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? पूरा हफ्ता हुआ है उसे छुट्टियां करते हुए। अब तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो भाई साहब उसने जाने से मना कर दिया है, मैंने पूछा था उससे, सफ़ीना बोल रही थी। ज़ारून कब से खामोश बैठा था, बोल पड़ा, जोहा जाओ बुला कर लाओ जरताज को, यूनिवर्सिटी जाना है। मैं नहीं जा रही उसे बुलाने के लिए। सुनती नहीं वो किसी की बात। जोहा ने साफ इनकार कर दिया था। ज़ारून उठा था, सीढ़ियाँ चढ़ता जरताज के कमरे में आया था। वो खिड़की के पास गुमसुम सी खड़ी नीचे लॉन में देख रही थी। ज़ारून बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्यों नहीं जा रही हो? हाँ? ज़ारून की अचानक आवाज़ सुनते ही होश में आई थी, मगर अपनी जगह से हिली नहीं थी। अगर हिलती तो उससे ज़रूर टकराती। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया था। बाजू अभी भी उसके गिरफ्त में, उसकी मजबूत पकड़ में था। छोड़ो मुझे। वो उसे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। छोड़ो मुझे वरना मैं सब कुछ बता दूंगी सबको उस दिन के बारे में। अच्छा चलो ठीक है। वो उसका बाजू पकड़ते खींचता हुआ कमरे के दरवाजे तक लाया। छोड़ो छोड़ो, मुझे नहीं जाना बाहर। वो उससे अपना बाजू छुड़ाती दबी दबी सी आवाज़ में चीखी थी। ज़ारून ने झटके से उसका बाजू छोड़ा था। 5 मिनट है तुम्हारे पास। वो अपना हाथ दिखाते हुए बोला, जल्दी तैयार होकर बाहर आओ, मैं यहीं दरवाजे पे खड़ा हूँ, वरना मैं खुद बताऊँगा नीचे जाकर सबको उस दिन के बारे में। मेरा जो होगा सो होगा। चाची तुम्हें ज़रूर घर से चलता करेंगी। और ठीक 5 मिनट बाद वो तैयार होकर बाहर आई थी। स्किन और ब्राउन कलर का सादा सा सूट पहने बाहर आई थी। उसकी धमकी काम कर गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर चलने लगा। वो उसके पीछे चलने लगी और दोनों सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रहे थे। सबकी नज़र उन पर पड़ी थी। आलम और सफ़ीना मुस्कुराए थे, जबकि सीमा मुंह बसोरती रह गई थी। ज़ारून अपनी जगह पर बैठकर फिर से नाश्ता करने लगा था। जरताज भी मुंह बनाती जोया के बराबर में बैठ गई थी। जोया ने उसके आगे सैंडविच और जूस रखा था, मगर उसने सिर्फ जूस ही पिया था। चलो ज़ारून खड़ा होता जरताज से मुखातिब हुआ था। वो भी चुपचाप उठकर उसके पीछे बाहर चल दी थी। रोहा को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। वो जो जोया के दूसरे साइड बैठी कब से ये मंज़र नोट कर रही थी। जोया के कान के पास आकर सरगोशी में बोली थी, जुई भाभी, ये दोनों में इतना अमन क्यों है? जोया ने कंधे उचकाए थे। पता नहीं, पता करना पड़ेगा इतनी शांति क्यों है दोनों के दरमियान। रोहा फिर आहिस्ता से बोली। रोहा नाश्ता करो, तुम्हारी बस आने वाली है। सीमा ने उनको आपस में खुसर फुसर करता देखकर टोका था। जी माम। जोया की आँख को आँख मारी थी रोहा ने। जोया ने उसे आँख दिखाई थी। दोनों चुपचाप यूनिवर्सिटी पहुँचे। रास्ते में अब के ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसा बहुत कम ही होता था। वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई थी और वो अपनी क्लास की तरफ चला गया था। इरम ज़री को देखकर बहुत खुश हुई थी। ज़री तुम ठीक तो हो? ठीक हो? अभी मुझे तो लगता है कि तुम आज भी नहीं आओगी। फिर क्लास टीचर आ गए थे। वो दोनों खामोश हो गई थी। क्लास ख़त्म होने के बाद वो दोनों बाहर आई थी। ज़री तुम मुझे परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? जरताज को चुप देखकर बोली। वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। जरताज की आंखों से आंसू बह निकले थे। इरम परेशान सी होती उसे पकड़कर बेंच पर बिठाया था। क्या हुआ है ज़री? मुझे टेंशन हो रही है, बताओ क्या बात है? और जरताज ने उसे इस दिन का सारा वाक़या उसे गोश गुजार दिया।
ईरम उसके गले लग कर बोली, शुक्र है ज़रताज तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये सब ज़ारुन की वजह से हुए, उसकी बेजा बैर की वजह से। उसका ज़िम्मेदार वो है। वो रोते हुए बोल रही थी। हाँ हूँ ज़िम्मेदार, मगर ये क्यों भूल गई हो कि तुम्हें बचाया भी है। पीछे से आती भारी मर्दाना आवाज़ पे दोनों अचानक गर्दन मोड़कर पीछे देखा था। ज़ारुन चलता हुआ उनके सामने जा खड़ा हुआ था। ज़रताज भी उसके सामने खड़ी हुई थी। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तो ना करते एहसान मुझ पर, मर जाने दिया होता मुझे, तुम खुश हो जाते। वो रोंदी हुई आवाज़ में बोली थी। रोने से उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। बकवास मत करो मेरे सामने। इसकी बेतुकी बात पर गुस्से से उसकी रगें तन गई थी। वो उसके चाचू की नहीं, उसके घर की भी, उसकी भी इज्जत थी। क्या हुआ है तुम दोनों को? ईरम इन दोनों के दरमियान आ खड़ी हुई थी। एक नज़र ज़ारुन की तरफ देखा, फिर ज़रताज की तरफ। अपना न सही मगर अपने मरे हुए बाप ज़रताज की तरफ देखकर फिर ज़ारुन की तरफ मुंह मोड़ा। और चाचू की इज्जत का ख्याल कर लो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों की? किस बात की लड़ाई है? इसके भाई ने मेरी बहन का सुकून बर्बाद किया है, ज़रताज उंगली उसकी तरफ उठाकर कहा। और ये मेरा सुकून बर्बाद करने पर तुला हुआ है। फिर खुद की तरफ उंगली इशारा किया। हिचकियों में अपनी बात मुकम्मल की थी इसने। तुम्हारी बहन की वजह से मेरा भाई सबसे दूर बैठा है। उसे फिर इसकी बातों पे गुस्सा आया था। मेरी बहन? क्या कसूर है ज़ोया का? उसे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? उसने तो बड़ों के फैसले के आगे अपना सर झुकाया था। तुम्हारा भाई ही कमज़र्फ निकला, इसमें हिम्मत ही नहीं। शट अप! ज़ारुन उसकी बात को बीच में ही काटकर उसकी तरफ बढ़ा था कि ईरम ही ने ही उसके बाजू दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा था। ज़ारुन प्लीज़, ये ज़ोया और रोहान का मसला है। इनकी लाइफ है, उनकी प्रॉब्लम है। उनकी वजह से तुम दोनों खामखा एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हुए हो। तुम दोनों का क्या मसला है? किस बात का इश्यू बनाया हुआ है? क्या तुम दोनों का निकाह हुआ है? इन दोनों की जगह तुम दोनों को होना चाहिए था, ताकि कोई वजह तो होती तुम दोनों के दरमियान लड़ने की। आखिर बात ईरम ने बड़े आराम से बोली थी और अब वो हाथ बांधे दोनों की शॉकिंग एक्सप्रेशन एंजॉय कर रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है। वो ईरम की कनपट्टी पे उंगली मारता वहाँ से चला गया, जबकि ईरम को अपनी हंसी पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। जबकि ज़रताज अब उसे खोखा निगाहों से घूर रही थी। ये क्या बकवास कर रही थी तुम? ज़रताज ने दांत पीसे थे। अब ऐसा भी क्या बोल दिया था मैंने? ईरम ने बड़े प्यार से कहा था। ज़रताज ने उसकी कमर पे मुक्का जड़ दिया था। हाय ज़ालिम, मार दिया। अल्लाह करे तेरी शादी ज़ारुन से ही हो। ज़रताज ने एक और मुक्का मारा था। फिर ईरम ने कान पकड़े थे और वो दोनों मुस्कुरा दी थी। अब अगली किस्त में आपसे मुलाकात होंगी। आपको ये कहानी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में अपनी इस बहन को याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली किस्त में जल्द ही। तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफिज़।